امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. روایت ہے کہ شب قدر کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو اس رات میں، یعنی شب نیمہ شعبان میں. اور امام نے فرمایا کہ اس رات میں خدا کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرو. خدا کا قرب کا مطلب یہ قربتاً اللہ، یعنی اپنے ہر عمل کو اللہ کی قربت کی نیت سے انجام دو. اور اس کے بعد عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. اللہ نے خود اپنی عزت کی قسم کھا لی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی معصیت کا سوال کرے. یہ خود امام نے فرمایا آگے کہ اگر کوئی ایسا سوال کرے کہ خود جو سوال جائز نہیں ہے، کسی حرام شے کے بارے میں، حرام نوکری کے بارے میں، کسی حرام تعلق کے بارے میں، تو اللہ سے معصیت کے علاوہ جو کچھ مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. بڑا بلیغ جملہ ہے یہ. اس میں سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا کا مطلب لازمی یہ نہیں ہے کہ جو مانگا ہے ایگزیکٹلی وہی شاید اللہ دے دے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سائل کے لیے کچھ اور اس کی حکمت کے مطابق بہتر ہو، تو اللہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. یعنی جب کوئی سائل آیا ہے تو اسے یا تو وہ عطا کرے گا جب وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور بہتر کچھ عطا کرے گا. آپ نے کسی سے کہا کہ میں آپ کی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے جاب دے دیں. آپ نے اس سے ایک سوال کیا ہے، اس نے پلٹ کر آپ کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں پارٹنر بن جاتے ہیں. تو اس نے آپ کے سوال کو رد نہیں کیا، وہ نہیں دیا کہ جو آپ کہہ رہے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کے دیا. تو اگر کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے اس شب میں مانگا تو یا تو وہ عطا کرے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، یا اس سے کچھ اور وہ بڑھ کر عطا کرے گا کہ جو آپ نہیں سوچ رہے ہیں، اور وہ اللہ عطا کر دے گا. لیکن اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ سائل خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اور اہل بیت علیہ السلام سے یہ روایات بھی ثابت ہیں کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے مخصوص رکھی ہے ان کی عظمتوں کے لیے، اور شب نیمہ شعبان اہل بیت کی عظمتوں سے مخصوص رکھی ہے. تو آج کی رات کے چند اعمال ہیں، ان میں سے ایک ہے غسل کرنا جو گناہوں کی کمی کا سبب ہے. البتہ اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو آپ وضو کر لیجئے گا. غسل رجا کی نیت سے کریں، رجائے مطلوبیت، اس امید پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اجر عطا کرے گا. دوسرا عمل رات بھر جاگنا. کل بھی میں نے خطاب میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ انسان کوئی اور کام نہ بھی کر رہا ہو، دعا سے عبادت سے آپ خستگی محسوس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فقط میں بیٹھا رہوں، کوئی معصیت کا کام نہ کروں، لیکن میں جاگ رہا ہوں، فقط رات جاگ کے گزاروں گا. امام نے فرمایا کہ جو آج رات جو اب آنے والی ہے شب 15 شعبان جاگ کر گزارے، اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. تیسرا عمل، پہلا عمل غسل انجام دینا، دوسرا عمل رات جاگ کر گزارنا، تیسرا عمل زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شیخ عباس قمی جیسے بڑے محدث نے اس بات کو لکھا کہ آج کی رات کے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. کربلا معلیٰ میں 40 کے بعد جو سال کا سب سے بڑا اجتماع ہے وہ عاشور کا نہیں ہے بلکہ شب 15 شعبان کا ہے، اور خاص الخاص ایک اہتمام ہوتا ہے. تو گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے زیارت امام حسین. اور پھر فرمایا امام نے کہ جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ شب 15 شعبان زیارت امام حسین کرے. تو ایک عجب ہی تاثیر امام حسین السلام کی زیارت کی آج کی رات میں. اور پھر یہ فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو کم ترین، اس کا آسان ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کربلا نہیں پہنچ سکتا تو پھر اضافی شرط ہے یہ کہ چھت پر جائے اپنے، یعنی ایک زیر آسمان ہو. اگر آپ زیر آسمان کر سکتے اس عمل کو تو آج کی رات کم از کم ضرور کیجیے گا اس عمل کو. اور داہنے باہنے نگاہ کرے. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ داہنے باہنے نگاہ کرنے کا سبب شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل میں یہ قرار دیا ہے کہ سارا عالم مدیون امام حسین علیہ السلام ہے. داہنی طرف دیکھو، باہنی طرف دیکھو، امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے. اس کے بعد آسمان کی جانب سر کو بلند کرے اور یہ کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 2 جملے کہ امید ہے کہ اسے اس زیارت پر حج اور عمرے کا ثواب عطا ہو جائے. پھر 5 مختصر دعائیں ہیں کہ جو آج کی شب میں ہیں، وہ آپ مفاتح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں. ایک عمل جو
بعض مرتبہ مس ہو جاتا ہے مومنین سے، وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یعنی تسبیحات اربع میں تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ تو وہی ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں معمولاً سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں ایک ترتیب مختلف ہے، جو تھرڈ ہے وہ فورتھ ہو جاتا ہے اور فورتھ ہے وہ تھرڈ ہے۔ امام نے اس ذکر بتایا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے کہ تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس تسبیح کو آپ نکالیے، بار بار کثرت صلوات، دعائے کمیل کی تلاوت آج ہی کی شب میں وارد ہوئی ہے، اصل تو آج ہی کی شب میں مولا علی علیہ السلام نے حضرت کمیل کو دعائے کمیل سکھلائی تھی۔ آج کی رات دعائے کمیل کا پڑھنا، نماز جعفر طیار بہت ہی اہم عمل ہے آج کی رات میں۔ یہ چند اعمال تھے کہ جو ہم نے ذکر کیے۔